بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی عجیب ہو گئی ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے، مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، وہ اسے گھر نہیں بنا سکتا۔ اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے وہ عورت کا محتاج ہے۔ مکان تو سامان اور اینٹوں سے بن جاتے ہیں، لیکن گھر کسی نیک عورت کے بغیر نہیں بنتے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے کہیں بہتر ہے جہاں عورت آنسو بہاتی ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے، وہ کبھی بھی اس کی چاؤں نہیں بن سکتا۔ دنیا کا عجب دستور ہے، عورت کو مرد سے حفاظت کے لیے مرد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عورت ہی ہے جو آپ کو پیدا کرتی ہے، آپ کی پرورش کرتی ہے، آپ کو بولنا سکھاتی ہے، مگر افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ ہر اس عورت کی عزت کرے جب وہ کسی محرم کے ساتھ گھر سے نکلے، لیکن تب عورت کی عزت ضرور کرے جب وہ اکیلی گھر سے نکلے۔ عورت اور مرد کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عورت اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ایک مرد کو پیدا کر سکتی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورت کے بدن سے پیدا ہونے والے عورت کو ہی حقیر سمجھتے ہیں۔ محبت میں عورت سے کبھی کوئی جیتا نہیں ہے اور نفرت میں عورت کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکا۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ پیار، محبت اور نرمی سے بول کر دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی، کیونکہ عورت تو قربانی کا ہی دوسرا نام ہے۔ دکھوں میں مسکرانا کوئی عورت سے سیکھے، ہر دکھ کو اکیلی ہی سہ جانا کوئی عورت سے سیکھے، اپنا ہر غم بھول کر اپنوں کی خوشی کے لیے ہر خط سے گزر جانا کوئی عورت سے سیکھے۔ قربانی کا اگر مطلب کسی کو معلوم نہیں تو اپنی خواہشوں کے قبروں پر پھول چڑھانا کوئی عورت سے سیکھے۔ عورت جب بیوی ہوتی ہے تو سمجھدار اور ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہی ختم کر دو۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے،
کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دل میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ کوئی درد پوچھے گا، اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دوا خود ہو، تم یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گاؤ ہوتا ہے۔ آج کی حقیقت یہی ہے کہ آپ نے سن لیا تو سلجھ جاؤ گے اور سنا دیا تو الجھ جاؤ گے۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں، جناب یہ زندگی ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ سسرال والے بیٹی کی عزت نہ کرتے ہو تو بیٹی کو یہ 10 راز کی باتیں لازمی بتائیں۔ نمبر 1، شوہر کی یہ روٹین بنائے کہ جب وہ گھر آئے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے، پھر آپ کے پاس آئے۔ نمبر 2، جب بھی بازار جائے تو اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئے، چاہے وہ لون کا سوٹ ہو یا 10 روپے کی مونگ پھلی۔ نمبر 3، کپڑے بدلنے لگے تو اپنے 2 پسندیدہ جوڑے ساس کے پاس لے جائے اور ان سے پوچھے کہ ان میں سے کون سا پہنوں، پھر وہ جو کہے وہ پہن لے۔ نمبر 4، جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کرے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ نمبر 5، کبھی کسی کے سامنے اپنے شوہر یا اپنی ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتہ دار کی برائی نہ کرے، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت گھروں کو اجال دیتی ہے۔ نمبر 6، گھر میں کھانا بنانے لگے تو ساس سے پوچھ لے کہ آج کیا بناؤں، اکثر وہ یہ معاملہ آپ پر چھوڑ دے گی، لیکن وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کرے تو وہی پکائے۔ نمبر 7، اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہو تو مکمل کوشش کرے کہ شوہر کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھائے۔ نمبر 8، ساس کی ہر پسند کی تعریف کرے، انہیں یقین دلائے کہ آپ ان کے اعلیٰ ذوق کے متعارف ہے، یعنی تعریف کرتی ہے۔ نمبر 9، ساس کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ماں باپ کی باتیں کیا کرے، ان سے ان کے بچپن اور جوانی کے قصے سنا کرے۔ نمبر 10، کبھی کبھی ان کے کہے بغیر ان کے پیر دبا دے، ان کے سر کی کنگھی کر دیا کرے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔